حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر کے بیانات سننے اور دیگر اصلاحی کتب کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ بدنگاہی اور عشق مجازی کے متعلق حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات از تربیت سالک۔ علاج بدنگاہی تحقیق یہ بے شک مرض ہے اور اس کا علاج مجاہدہ ہے، یعنی بزور مخالفت کرنا نفس کی اور صدور خطا پر کوئی جرمانہ اس پر مقرر کرنا، مثلا ایک نظر پر 20 نفلیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالی پوری اصلاح ہو جاوے گی۔ عشق کا علاج۔ حال سن 1901 میں مجھ کو شملہ جانے کا اتفاق ہوا۔ اسی روز بوقت شام سفر میں راستے میں ایک نہایت حسین عورت گھوڑے پر سوار سیر کو نکلی، جس کو دیکھ کر میں اور میرا دل قابو میں نہیں رہا۔ اپنی عمر میں ایسا حسن نہیں دیکھا۔ 6 ماہ سے ہر وقت اس عورت کا خیال ستاتا ہے، سینے میں سخت تکلیف، دل میں درد اور گرمی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت میرا علاج فرما دے کہ میرے سینے میں سے اس کا خیال چلا جاوے اور عشق و محبت حضور سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہو۔ تحقیق السلام علیکم ایک وقت خلوت کا مقرر کر کے لا الہ الا اللہ 500 بار اس طرح سے کہ لا الہ کے ساتھ تصور کیا جائے کہ اس کے تعلق کو قلب سے خارج کیا، اور الا اللہ کے ساتھ یہ تصور کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قلب میں داخل کیا شروع کیجئے، اور اس کے بعد اپنے مرنے کا مراقبہ کہ دنیا سے رخصت ہو کر خدا کے روبرو جانا ہے۔ اگر وہ اس کا سوال کریں گے تو کیا جواب دوں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا، اور اس کے مرنے کا تصور کہ مر کر گل سڑ کر کیڑے پڑ جائیں گے، صورت بگڑ جاوے گی کہ دیکھنے والے کو بھی نفرت ہوگی۔ وقت فرصت میں استغفار کی کثرت، پھر 2 ہفتے کے بعد حالت کی اطلاع دیجئے اور ساتھ ہی یہ خط بھی بھیجیے۔ حال بعد سلام علیکم، گزارش خدمت عالیہ میں یہ ہے کہ مجھ کو حضور والا نے جب سے پڑھنے کے واسطے ارشاد فرمایا تھا، جس پر میں نے عمل کیا، اس کی برکت سے مجھ کو اس عورت کی صورت سے نفرت پیدا ہو گئی اور اس کے خیال سے طبیعت علیحدہ ہو گئی ہے۔ تحقیق الحمدللہ الف الف مرہ، ہزار شکر خدا پاک کا۔ توبہ شکنی، بار بار توبہ کا ٹوٹ جانا۔ حال نفس غالب ہے، گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ بار بار توبہ کرتا ہوں اور پختہ ارادہ کرتا ہوں آئندہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، مگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ گزشتہ ارادہ یاد نہیں رہتا۔ تدبیر بیان فرما دیں کہ معاصی کی رغبت سے خلاصی ہو۔ تحقیق کوئی گراں جرمانہ نفس پر مقرر کریں، انشاءاللہ تعالی نفع ہوگا۔ میرے نزدیک جب معصیت کی طرف عود ہو یعنی گناہ ہو جاوے تو 40 یا 50 نفلیں اس کے تدارک کے لیے پڑھی جاوے اور پھر اطلاع دیں۔ عشق اجنبیہ کا علاج۔ حال میں کسی عورت پر عاشق بھی ہوں اور اس کے محبت سے بے حد پریشان ہوں، دین و دنیا دونوں تباہ ہو رہے ہیں، براہ کرم علاج سے مطلع فرما دیں۔ تحقیق جس سے عشق ہے اس کی صحبت کو فوراً چھوڑ دو اور اس سے بہت دوری اختیار کر لیجئے۔ ظاہری دوری اور باطنی دوری دونوں ضروری ہیں۔ ظاہری دوری یہ ہے کہ اس سے نہ بولو، نہ اس کی آواز کان میں پڑنے دو، نہ اس کو دیکھو، نہ اس کا تذکرہ کرو، نہ اس کا تذکرہ کسی سے سنو۔ اور باطنی دوری یہ ہے کہ قصدن اس کا تصور دل میں نہ لاؤ، اگر تصور آ جائے تو اور کسی کام میں لگ جاؤ۔ حق تعالی سے دعا بھی کرتے رہو اور ذکر اللہ میں مشغول رہو، گو دل نہ لگے، اور موت ما بعد الموت کو سوچا کرو اور پھر اطلاع دو۔ حال الحمدللہ اس عورت کی محبت میں کمی شروع ہو گئی۔ تحقیق انشاءاللہ تعالی اور زیادہ نفع ہوگا۔ حال اس عورت کی محبت تو بہت کم ہو گئی اور اہل خانہ سے محبت بڑھ گئی، مگر اس کی محبت اب تک دل سے بالکل نہ ختم ہوئی۔ جب اس کا خیال آتا ہے دل میں درد سا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت دعا فرمائیں کہ اثر بھی ختم ہو جاوے۔ تحقیق تدبیر صرف یہی ہے کہ اس سے اس قدر دوری ہو کہ کبھی سامنا نہ ہو، پھر یہ کیفیت نہ رہے گی، اور اگر ہلکا میلان باقی رہا تو وہ مضر نہیں۔ نوٹ احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ اگر صدمہ جدائی سے کسی کو غم برداشت کرتے کرتے موت آ جائے تو وہ شہید ہوگا۔ پھر یہ حدیث لکھی من عشق وکتم وعف ثم مات فهو شہید، جو عاشق ہوا پھر اپنے عشق کو مخفی رکھا، یعنی اپنے مسلم و مرشد کے علاوہ نہ کیا، نہ اس معشوق پر ظاہر کیا، اور وہ پاک دامن رہا، یعنی آنکھوں کو دیکھنے سے، کانوں کو اس کی بات سننے سے، دل کو اس کے خیالات لانے سے، پاؤں کو اس کی طرف جانے سے، ہاتھ کو اس کو خط لکھنے سے باز رکھا، اور اس ضبط و صبر سے مر گیا تو فہو شہید، وہ شہید ہے۔ حال عشق امرت۔ حال حسین لڑکوں کو دیکھتا ہوں تو دل میں ایک لذت شعلہ زن ہو جاتی ہے، مگر فوراً منہ پھیر لیتا ہوں۔
تحقیق منہ بھی پھیرنا چاہیے اور قلب بھی، یعنی توجہ بھی ادھر سے ہٹا لے، جس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ فوراً خیال دوسری طرف کر لے۔ نوٹ پر مؤلف عرض کرتا ہے کہ وساوس سے تنگ و پریشان حال حضرات کو اس مضمون کو غور سے پڑھ کر عمل کرنا چاہیے جو احقر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التکشف سے اقتباس کر کے درج ذیل کرتا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ ہدایت و عقل و تسلیم حکماء و علماء ثابت ہے کہ نفس جس وقت ایک طرف متوجہ ہوتا ہے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے جب کسی بری چیز کا خیال دل میں آوے تو اس کے دفع کرنے کا قصد نہ کرے، نہ اس کے اسباب میں غور کرے، اس سے وہ خیال اور زیادہ آتا ہے، مگر فوراً کسی نیک چیز کی طرف خیال کو متوجہ کر دے، اس سے وہ برا خیال خود بخود دفع ہو جاوے گا، اور اگر پھر خیال آوے پھر ایسا ہی کرے انشاءاللہ، اس تدبیر سے اس کا اثر بلکہ خود وہ خطرہ ہی متخلیہ سے نکل جاوے گا۔ علاج کلی اس کا یہی ہے، اگر دل میں ضعف ہو تو مقوی قلب دوا کا استعمال مثلا مربحہ عاملہ و خمیرہ وغیرہ بھی ضروری ہے۔ چونکہ بعض سالکوں کو یہ آفت پیش آتی ہے اس لیے مجرب علاج تحریر کیا ہے۔ اختصار کی وجہ سے بے قدری کی نظر سے نہ دیکھیں، امتحان کر کے اس کا نفع ملاحظہ کریں۔ علاج وسوسہ دیگر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، بعض لوگ ہم میں سے اپنے دل میں ایسے خیالات پاتے ہیں اور ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ محبوب معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اس کو زبان پر لاوے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے فریب اور کوشش کو وسوسہ ہی تک رکھا، آگے نہیں بڑھنے دیا۔ فائدہ، اس حدیث میں جو علاج وسوسے کا مذکور ہے محققین اسی کے موافق تعلیم دیتے ہیں۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ وسوسہ پر محزون اور غمگین نہ ہو، بلکہ خوش ہو کہ جو بلائیں وسوسہ سے بڑی ہیں ان سے حق تعالی نے بچا لیا، اور اس خوش ہونے سے ایک نفع یہ بھی ہے کہ شیطان مومن کی خوشی سے ناخوش ہوتا ہے۔ پس جب وہ دیکھے گا کہ یہ وساوس سے خوش ہوتا ہے، جیسا کہ الفاظ حدیث میں تعلیم ہے، اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تو شیطان وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا، اور ان بڑی بلاؤں سے بچنے میں بعض اوقات خود اس وسوسے کو بھی دخل ہوتا ہے، کیونکہ جب نفس اس طرف اضطراراً متوجہ ہوا تو بعض اوقات معاصی عظیمہ ظاہرہ یا باطنہ میں مشغول ہونے کی مہلت نہیں پاتا اور بچا رہتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا ای بلا دفع بلا ہائے بزرگ، نیز جب سرور شکر میں مشغول ہو گیا تو توجہ الی الوسوسہ قصداً مرتفع ہو گئی۔ ایک حدیث میں استعاذہ کا حکم بھی ہے۔ مضمون حدیث یہ کہ بعض کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اس وقت فوراً اللہ کی پناہ مانگے اور سوچنے سے باز رہے۔ بخاری و مسلم۔ حاصل اس علاج کا یہ ہے کہ ذکر اللہ میں مشغول ہو جاوے اور خدا سے پناہ مانگے، پس توجہ خدا کی طرف جب ہو جاوے گی نفس وسوسے کی طرف متوجہ نہ رہے گا، کیونکہ ایک وقت میں نفس دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں رہ سکتا۔ اختر عرض کرتا ہے کہ جامع صغیر میں روایت ہے کہ جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے تو تم کہو آمنت باللہ ورسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پس اس کے پڑھنے سے وہ وسوسہ چلا جائے گا۔ ارشادات مرشدی جو بد نگاہی کے لیے عجیب النفع ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند مفید ارشادات جو سالکین اور طالبین کے لیے مشعل راہ ہیں، نقل کرنے کے بعد احقر مؤلف بد نگاہی سے متعلق عرض کرتا ہے کہ بیماری باوجود ذکر و نوافل اور صحبت مرشد کامل بعض لوگوں میں بوجہ غفلت اور شرارت نفس کی قدیمی عادت کے 80 اور 90 برس کی عمر میں بھی سالک اور طالب کو پریشان کرتی ہے، اور آنکھوں کے زنا میں اور دل کے اندر اس کے تصور سے دل کے زنا میں مبتلا کرتی رہتی ہے۔ نیز بد نگاہی سے عشق مجازی اور حسن پرستی کی بیماری میں سخت ہیجان اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بد نگاہی کا راستہ بند کرنے کے لیے حضرت مرشدنا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کا ترتیب دیا ہوا حفاظت نظر کا معالجہ بھی یہاں بیان کرتا ہوں، جس میں 7 نمبر ہیں۔ ہر روز بعد نماز فجر ان نمبروں کو بعد تلاوت و معمولات مثل وظیفہ گہری فکر سے پڑھ لینا نہایت نافع ہے۔ یہ سب معمولات جو ذیل میں درج ہیں ان پر عمل کرنے کی برکت سے نہ جانے کتنے بندگان خدا بدنگاہی اور عشق مجازی کی بلا اور عذاب سے نجات پا گئے، اور نہ صرف نجات پا گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہایت اللہ والے اور شیخ کامل بن گئے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء۔
عرض احقر برائے حفاظت نظر. مرتب مرشدی و مولائی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ. اما بعد، بدنگاہی کے مضرات اس قدر ہیں کہ بسا اوقات ان سے دنیا اور دین دونوں تباہ و برباد ہیں. آج کل اس مرض روحانی میں مبتلا ہونے کے اسباب بہت زیادہ پھیلتے جاتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بعض مضرات اور اس سے بچنے کا علاج مختصر طور پر تحریر کر دیا جائے تاکہ اس کی مضرات سے حفاظت کی جا سکے. چنانچہ حسب ذیل امور کا اہتمام کرنے سے نظر کی حفاظت بسہولت ہو سکے گی. نمبر 1، جس وقت مستورات کا گزر ہو اہتمام سے نظر نیچی رکھنا، گو نفس کا تقاضا دیکھنے کا ہو، جیسا کہ اس پر عارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طور پر متنبع فرمایا ہے: دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر. دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر. کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا. کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا. نمبر 2، اگر نگاہ اٹھ جاوے اور کسی پر پڑ جاوے تو فوراً نگاہ کو نیچے کر لینا، خواہ کتنی ہی گرانی ہو، خواہ دم نکل جانے کا اندیشہ ہو. نمبر 3، یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں ذلت کا اندیشہ ہے، طاعات کا نور سلب ہو جاتا ہے، آخرت کی تباہی یقینی ہے. نمبر 4، بدنگاہی پر کم از کم 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام اور کچھ نہ کچھ حسب گنجائش خیرات اور کثرت سے استغفار. نمبر 5، یہ سوچنا کہ بدنگاہی کی ظلمت سے قلب ستیہ-ناس ہو جاتا ہے اور یہ ظلمت بہت دیر میں دور ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب تک بار بار نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے باوجود تقاضے کہ اس وقت تک قلب صاف نہیں ہوتا. نمبر 6، یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے میلان، پھر میلان سے محبت اور محبت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق سے دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے. نمبر 7، یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے طاعات، ذکر و شغل سے رفتہ رفتہ رغبت کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ترک کی نوبت آتی ہے، پھر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. احقر ابرار الحق عفیان 26 شعبان 1381. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی، پلاسٹک اور میٹل کے کی چین، کلاک، موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز. اپنی دکان، سکول، ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین، کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں. برائے رابطہ 0306 6167 0345 9630 979. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر، شاہدرہ، لاہور.